بسم اللہ ابتدا، دل نشین و جاں فضا، رحیم و کریم و مہرباں، فقط واحد ہے خدا۔ ٹی وی فار یو کے چاہنے والوں، آداب و تسلیمات۔ آج ٹی وی فار یو گوجرانوالا اسٹوڈیو کا افتتاح کرتے ہوئے مجھے ازحد خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ صابر حسین اس اسٹوڈیو کا بیورو چیف اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کو بہت پیارے پیارے پروگرام دینے کا عزم کر چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ٹی وی فار یو کا مائک ان جوانوں کے حوالے کر دوں۔ تو مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ لیجیے ٹی وی فار یو کا مائک۔ ٹی وی فار یو گوجرانوالا اسٹوڈیو کی ٹیم کی خواہش پر آج ہم ناول شکار کی چوتھی قسط لے کے افتتاحیہ پروگرام میں اس کو شامل کر رہے ہیں، اور ہماری ٹی وی فار یو کی ہر چھ سندس حیات اب چوتھی قسط کے لیے آپ تک رسائی کریں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس اندوہناک واقعے کی وجہ سے کنگ کا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا، سانسیں اکھڑی اکھڑی سی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کے بیٹھ گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں تو پردیس میں ہوں۔ معزز ناظرین، میں ہوں آرجے سندس حیات، ناول شکار کی چوتھی قسط آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ آپ اپنے دوستوں میں سے شیئر کیجیے گا، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ تم نے دور جا کر جیتے جی میری آنکھوں کی روشنی بیکار کر دی۔ تمہیں ایک بار بھی خیال تک نہیں آیا کہ دور رہنے سے دوریاں بڑھتی ہیں؟ دوریوں میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے جس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ جوں جوں ماں بیٹے کے الجھے بالوں میں اپنی انگلیوں کا کنگھا پیار کی رتوں میں دھیرے دھیرے پھیر رہی تھی، بیٹے کا سکون اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں دنیا بھر کی تمام نعمتیں کم تر تھیں۔ اس پیار کا نعم البدل کوئی نہیں۔ گہری نیند اور ماں کی گود میں میٹھی میٹھی لوری کہیں میسر نہیں آتی سوائے ماں کے۔ اچانک گھر کے بیرونی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ چاچی چاچی دروازہ کھولو، پٹواری کے بیٹے نے چاچا کو کھیتوں میں گولی مار دی ہے۔ کنگ کی ساری نیند کافور ہو گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور کھیتوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ راستے میں ہی پٹواری کا چھوکرا اسے مل گیا۔ کنگ اس سے بندوق چھینتے اسے اس مقام پہ لے گیا جہاں اس کا باپ دم توڑ گیا تھا۔ کنگ نے اپنے کثرتی وجود کی حرکات و سکنات سے پٹواری کے لڑکے کو مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ نہیں، تمہیں گولی نہیں ماروں گا، تمہاری موت پورا گاؤں دیکھے گا۔ رسے سے کس کر باندھے ٹریکٹر کے پیچھے اس کا بدن گھسیٹتے ہوئے وہ گاؤں کے ارد گرد چوراہوں، گلیوں اور گندی نالیوں میں لے گیا۔ لوگوں دیکھ لو اس کا حشر، یہی ہے نا وہ گندگی کا ڈھیر جس نے میرے باپ پر ناحق گولی چلائی۔ اس زمین کو ہتھیانے کے لیے کہاں ہے اس کا باپ؟ آؤ باہر نکلو، تم پٹواری ہو تو ہم زمیندار ہیں، تمہاری اپنی بے ایمانیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آؤ باہر نکلو، اپنے بیٹے کی لاش وصول کر لو ورنہ اس کی بوٹی بوٹی کھیتوں میں بکھر جائے گی۔ وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اس اندوہناک واقعے کی وجہ سے کنگ کا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا۔
सांसें उखड़ी उखड़ी सी। उसकी आँख खुली तो वो हड़बड़ा के बैठ गया। ये सब कुछ क्या है? मैं तो परदेस में हूँ। ऐसे ख्यालात और उनमें ख्वाबों की दास्तान क्या गुन खिलाएगी। वसवसों ने उसकी जान तक निकालने में कोई कसर रवा ना रखी। पानी के घूंट हलक में उतारते हुए उसने उखड़ी उखड़ी सांसों का तवाज़ुन बरकरार किया और सोचों में मुस्तग़रिक़ हो गया। आखिर ऐसा ख्वाब जिसमें ममता का प्यार मौजूद था क्यों कर बाप की शफ़क़त से महरूम हो गया। वो ऐसे ख्वाब को किसी सूरत फरामोश नहीं कर सकता। एक दिल चाह रहा था कि अभी और इसी वक्त वापस वतन लौट जाए, लेकिन उसने घर वालों के लिए अभी तक कमाया ही क्या था, महज तकलीफ ही दी। वालिदैन के लिए उसका एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया कि उनकी खबर ले। गांव के डाकखाने में कॉल बुक करवाई और डाकखाने के कारिंदे को दरख्वास्त की कि वालिदैन कैसे हैं, किसी को बुला के बात ही करवा दें। थोड़ी ही देर में माँ फ़ोन पर आ गई। किंग का रोना नहीं थम रहा था। बाप का पूछा तो ठीक ठाक था। किसी तरह का कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ था कि जिसकी परेशानी लाहक होती। घर में खैरियत का सुनकर दिल को तसल्ली हुई। माँ बहुत कहती रही वापस आ जाओ, लेकिन किंग वापसी का कसद ना कर सका। हाँ माँ, कामयाब होकर वापस आ जाऊँगा। और माँ की ढेरों दुआओं में कॉल उस मकाम पर पहुँच गई जहाँ एक दूसरे से जुदा होना पड़ता है। डाकखाने में पोस्ट ऑफिस बक्स अलॉट होते हैं का ऐसा सवाल था जो डाकखाने वालों ने अलॉटमेंट से पहले एक फॉर्म पुर करने को कहा, लेकिन कानूनी हैसियत वहाँ रहने की आड़े आई। बैंक में अकाउंट है या नहीं? पर किंग ने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलने की दरख्वास्त की, लेकिन पासपोर्ट में ज़र मुबादला का इंदराज कम था और जेब में रकम ज़्यादा थी। कानूनी चाराजोई किसी तरह भी पूरी नहीं हो रही थी। एक का ताल्लुक दूसरे से निकल रहा था। अब इसका कोई हल नहीं था कि पासपोर्ट और रकम महफूज हो जाए, और वाकिफ़कार कोई था नहीं जिसके पास अमानत रखी जाए। कानून कानून है, उसको तोड़ने का मकसद साफ जाहिर है। जेल की सलाखों के पीछे बाकी मांदा दिन पूरे करो। उसकी तमाम काविशें बेकार साबित हुईं, क्योंकि किसी तरह भी कानूनी तौर पर वो अपनी नाजायज़ कमाई वाली रकम किसी बैंक में नहीं जमा करवा सकता था और ना ही किसी जगह अपना पासपोर्ट रख के जा सकता था। चारों नचार दिल कड़ा करके वो इस मकाम पे पहुंच गया जहां का वादा किया गया था। हर शख्स अपने वादे के मुताबिक था। एक नए नाम से उसे पुकारा गया और पासपोर्ट पे उसकी तस्वीर के साथ नई शनाख्त भी। वीज़ा बिल्कुल दुरुस्त था और उसकी तैयारी मुकम्मल थी। उसने दिल ही दिल में सोचा कि अपना असल पासपोर्ट और रकम भी साथ ले जाएगा। यहाँ के एयरपोर्ट से ये लोग मुझे चढ़ा देंगे और वहाँ के एयरपोर्ट पर वहाँ की जिम्मेदारी है, लिहाजा खौफ किस बात का। कपड़ों का एक बक्स और ब्रीफकेस के अलावा उसके पास और कोई बोझ नहीं था जिस पर टैक्स लगता। अपने होटलों के बिल की वो अदायगी कर चुका था। एयरपोर्ट जाते जाते उसे शिद्दत से यहाँ की याद अभी से सतानी शुरू हो चुकी थी। हिजरत जितनी बार भी कोई करता है, इसमें तकलीफ़ का अंसर ज़रूर शामिल होता है। एयरपोर्ट पर फ़्लाइट पर चढ़ाने से पहले फिर से सारी हिदायत उसके गोश गुजार कर दी गई, और वहाँ जो शख्स लेने आए उसके हाथ में तुम्हारे नाम की तख्ती लिखी होगी। किसी और के साथ नहीं जाना, वो हमें फ़ौरन इत्तला कर देगा। जाओ, फ़्लाइट क्लोज़ होने वाली है। सारा काम ध्यान से करना, क्योंकि किसी भी किस्म की लग़्ज़िश ज़िंदगी की तबाही होती है। तुर्की की ज़मीन से हवाओं में मुअल्लिक होने वाली परवाज़ बादलों की तहों से ऊपर जाने से पहले
اتاتürk انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کے مناظر کو دھیرے دھیرے روپوش کر رہی تھی۔ جہاز میں وہ درجہ اول کا مسافر تھا۔ کھڑکی سے حد نظر ابھرنے والے نقوش اس کا تجسس بڑھا رہے تھے۔ کیا چیز بنا دی گئی ہے ہوائی جہاز بھی، گھنٹوں کا سفر لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ فرسٹ کلاس میں سفر وہ پہلی بار کر رہا تھا۔ زر سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، کیا سب کچھ؟ اور خود بخود اس کی ہنسی نکل آئی۔ زر جہاں بہت سی چیزوں کو خریدنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہاں فساد کی جڑ بھی تو ہے۔ صرف کر کے پوری دنیا کو محبت کا عجوبہ بنا کے دکھا دیا۔ زر اور زن کا بروقت تعلق تاج محل کی صورت میں محبت کا نشان بنا۔ زر کی تقسیم اور صرف کرنے کا انداز اگر مثبت ہو تو یقیناً اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے تو وہ دولت کمانے کی پوری کوشش میں ہے۔ گھر سے دربدر ہو کر وہ شعلوں کی لپیٹ میں جا رہا تھا۔ ایک لمحے کی ہی تو بات ہے، سب کچھ یہیں دھرا رہ جائے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، موت کا ایک دن معین ہے، لیکن حرکت میں برکت ہے۔ جب تک کوشش نہ کی جائے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پیٹ پوجا کے لیے ہاتھ پاؤں تو مارنا پڑتے ہیں، دوسروں کا دست نظر ہونے سے بہتر ہے خود محنت کی جائے۔ اس کی اسی سوچ میں نازک اندام ایئر ہوسٹس اس کے قریب آئی اور بڑی شائستہ شیریں گفتار ترکی لب و لہجے میں کولڈ ڈرنک کون سا لیں گے میں سے صرف کولڈ ڈرنک کی سمجھ آ سکی۔ یس کولڈ ڈرنک۔ اوہ یو نو انگلش؟ یس۔ ایئر ہوسٹس نے فوڈ ٹرالی کارٹ اس کے عین سامنے کھڑی کی اور وہ جس چیز کھانے کی نشاندہی کرتا رہا اسے مہیا کر دیے گئے۔ کھانا کھاتے ہوئے اسے ترکی یاد آ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جانی پہچانی راہوں سے کہیں انجانی منزل کی جانب رواں دواں ہے جس سے وہ بالکل ناواقف ہے۔ پھر خیال آیا جب اپنے ملک سے ترکی میں قدم رکھا تھا یہ بھی انجان راہیں تھیں۔ بس 2-3 روز کی بات ہے، لبنان بھی اجنبی نہیں رہے گا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ترکی میں امن و امان ہے اور لبنان کا دارالخلافہ بیروت آگ کے شعلوں میں بھسم ہو رہا ہے۔ خدا جانے ایئرپورٹ تک رسائی ہو سکے گی یا نہیں۔ کھانے کی لذت اسی سوچ میں ختم ہو گئی۔ وہ اپنے ہاتھ صاف کر کے ابھی سوچ کے دائروں میں گم تھا کہ ایئر ہوسٹس پھر سے آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے دوسرے مسافروں پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے اردو میں کہنا شروع کر دیا۔ آپ اپنا پاسپورٹ اور تمام رقم جتنی آپ کے پاس ہے وہ مجھے دے دیں۔ یہ آپ اردو کاغذ سے پڑھ کر مجھے سنا رہی ہیں؟ خاموش، صرف میری بات سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر پاسپورٹ اور رقم اس بریف کیس میں ہے تو اسے میرے حوالے کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سب کچھ واپس کر دوں گی اور ایئرپورٹ کے باہر پاسپورٹ اور رقم بھی آپ کو مل جائے گی۔ جلدی کریں، وقت کم ہے۔ یوں ہی ایئر ہوسٹس کی ترکی لہجے کی اردو ختم ہوئی۔ بریف کیس اس کے حوالے کرنا پڑا۔ اس نے فوڈ ٹرالی کارٹ کے برتنوں والے خانے میں بریف کیس رکھ لیا اور چلتی بنی۔ واہ مافیا گینگ، ہر چیز کا خیال اور ہر مقام پہ تمہاری جڑیں کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہیں۔ مقامی نہیں، وہ بین الاقوامی گروہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اسے پاسپورٹ اور رقم کی فکر جو لگی ہوئی تھی بالکل ختم ہو گئی۔ وہ سوچتا رہ گیا کہ اس ایئر ہوسٹس کو کس طرح تیار کیا گیا ہے۔ اس کی عقل سے یہ بات بالکل باہر تھی۔ شک و شبے کی بات تو رہ نہیں گئی۔ جو لوگ یہاں تک اس کا خیال رکھ سکتے ہیں ان کو دھوکہ دینا جان جوکھوں کا کام ہے، گویا اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اگر ترکی میں یہ لوگ اس سے پاسپورٹ اور رقم کا تقاضا کرتے تو بہت ممکن تھا وہ ان کی کسی بات کا یقین نہ کرتے ہوئے اس سفر پہ مائل نہ ہوتا۔
اور اسی بنا پر ان سے دشمنی مول لے لیتا، جس کا خمیازہ اسے وہیں بھگتنا پڑتا۔ خیر، جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی میں سب کی بہتری ہوتی ہے۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر پڑی تو متحرک سوئیاں اپنی اپنی منزل کا سفر کر رہی تھیں۔ دل کی دھڑکنوں پر چلتی نبض میں زندگی کی رمق کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ تمام جوش و خروش اتار چڑھاؤ میں متحرک رہتے ہیں۔ وہ سیکنڈ کی ضربی مائل سوئی کا بغور جائزہ لینے لگا۔ 1 سیکنڈ کی کمی رہ جائے تو منٹ نامکمل، اور منٹ میں سیکنڈ شامل نہ ہو تو گھنٹوں کی ترتیب میں خلل رونما ہو جاتا ہے۔ بیان ہی کروڑ پتی بننے کی قوت میں صرف 1 پیسے کی کمی رہ جائے تو زر کا پجاری کروڑ پتی نہیں بن سکتا۔ ہر چیز کی آخری اکائی کی وقت لوگ سمجھ نہیں پاتے، اسے تو اپنے راستے استوار کرنے ہیں اور ہر حال میں اس دور کے ناخداؤں میں سر اونچا کر کے زندہ رہنا ہے۔ بھلے یہ زندگی تھوڑی ہے یا زیادہ، وہ غربت کے چنگل سے آزاد رہنا چاہتا تھا۔ خواہشات ابھرتی ہیں تو ان کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش بھی تو خود ہی کرنی ہوگی نا۔ کوئی دوسرا بیٹھے بٹھائے منہ میں لقمہ کہاں دیتا ہے۔ یہ لیں اپنا بریف کیس۔ ایئر ہوسٹس نے اپنے الفاظ ادا کرتے ہوئے اناؤنسمنٹ کرنے والے مائک پہ ہاتھ بڑھایا اور رٹے رٹائے شیریں الفاظ مسافروں کے کانوں تک پہنچائے۔ Ladies and gentlemen, fasten your seat belts. پھر کیپٹن نے بیروت ایئرپورٹ پر اترنے کی نوید میں سب مسافروں کا شکریہ ادا کیا اور مزید خواہش ظاہر کی کہ آپ آئندہ بھی اپنا سفر ہمارے ساتھ کریں گے۔ شکریہ۔ سیفٹی بیلٹ باندھتے ہی حفاظتی تدابیر کے ابواب کھل گئے اور نازک اندام ہاتھوں کی مخروطی انگلیوں نے اشاروں کنایوں میں خطرے کی صورتحال میں خود کی حفاظت کا اظہار کیا۔ وقت اپنے اختتامیے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ بڑے غور سے ایئر ہوسٹس کے چہرے کے خد و خال میں کھویا کچھ تلاش کر رہا تھا، لیکن وہاں تو مکمل سکون تھا۔ گہرے سمندر کی طرح کوئی ایسی لہر نہیں تھی جو اس کے خوف کو ظاہر کرتی۔ روزمرہ کے کاموں میں مصروف تجربہ کار ہنرمند کے چہرے پر پریشانی کا بھلا کیا کام؟ شکار کرنے والا بڑا شکاری کسی تندہی سے پروگرام ترتیب دیتا ہے اور اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ اس کے پروگرام کے دائرہ کار میں منسلک تمام لوگ کس قدر متحرک رہتے ہیں جیسے وہ بھی اسی کے اشارے پر ناچ رہا ہو، اور اس پر بھی کئی سازندے مسلط ہیں جن کی سلطان میں ایک انوکھے تجربے کی جانب وہ گامزن ہے۔ جہاز کے پچھلے پہیوں نے زمین کو چھوا، قدرے جھٹکا لگا اور سب کے سب خیالات منتشر ہو گئے۔ دماغ میں نئے خدشات ابھر کے سامنے آ گئے۔ اب آگے کیا ہوگا کی سوچ پر جہاز کے اگلے پہیے نے زمین کو بوسہ دیا اور انجن کی تیزی میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ ہر مسافر اپنی الگ الگ منزل کا متلاشی تھا۔ کوئی مدت کے بعد اپنے وطن واپس آ رہا تھا تو کوئی ہجرت کر کے یہاں پہنچ رہا تھا۔ استقبالیہ پر کئی دھڑکنیں تیز تر ہو رہی تھی۔ لگژری کوچ اس لاؤنج تک آ لگی جہاں سفر کی سہولتیں اپنے انجام تک پہنچ جاتی ہیں۔ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے باہر قدم رکھتے ہی نظریں اپنے نام کی تختی کی تلاش سے زیادہ ایئر ہوسٹس کی منتظر تھیں۔ اسی شد و مد میں وہ ہر طرف طائرانہ نظر ڈال رہا تھا، لیکن اندر ایک خلفشاری لہر اٹھ کر آئی تھی۔ چند ہی قدم پر ایک تختی پر جانا پہچانا نام کنندہ تھا۔ اس کی مزید تصدیق کے لیے اس نے پاسپورٹ کے صفحات پر اپنے نام کے خانے پر غور کیا تو اگلی منزل کا راہی اسے نظر آ گیا، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ ایئر ہوسٹس کہاں گئی۔ تختی کا شملہ اونچا کیے نام کی شناخت کے حروف نمایاں کرتا ہوا خوش آمدید کہنے والا جیب سے ایک رکا اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے مسکراہٹوں کے تبادلے کا متمنی تھا۔ رکے کے حروف اردو میں: آپ اس آدمی کے ساتھ چلے جائیں، منزل مقصود پر آپ کی امانتیں مل جائیں گی۔
اندرونی خوف قدرے کم ہوا اور وہ ایک معصوم بچے کی مانند جو باپ کی انگلی تھامے مکتب کی راہیں ناپتا ہے کار میں سوار ہو گیا۔ نئے ماڈل کی مرسڈیز بحیرہ روم کے کناروں پر بسنے والے بیروت کی شان و شوکت میں ایئرپورٹ سے شاہراہوں پر جھومتی بینکوں کے بڑے بڑے پلازوں کی دیدار کروا رہی تھی۔ بینکوں پہ لگے جاندار بورڈ دیکھتے ہی اس کا تمام تر خیال جعلی کرنسی کی جانب راغب ہو گیا۔ دنیا کے بڑے بڑے بینکوں کے اس شہر میں جعلی کرنسی کی پیداوار ہے نا بڑی بات۔ ایئرپورٹ سے چند ہی کلومیٹر کا راستہ طے ہوا تھا کہ گاڑی وردن اور ہمراہ کی گلیوں میں خوبصورت شاپنگ سینٹرز کے جلوے دکھا رہی تھی۔ ڈرائیور کبھی کبھی عکسی شیشے میں عقبی عکس کا مسکراہٹوں سے مطالعہ کرتا اور پھر سے ٹریفک کی حدود بندی میں کھو جاتا۔ عرب سمٹ کی 2 بار 14ویں اور 20ویں عزت حاصل کرنے والے بیروت کے انٹرنیشنل شہر کے انٹرکانٹ ہوٹل کی عمارت نظر آنے لگی تھی۔ نیشنل میوزک اور نیسکولاس سرکوس میوزیم سے گزرتے ہوئے بالآخر گاڑی رکی اور 5 اسٹار ہوٹل انٹر کانٹیننٹل ان کے مقابل تھا۔ ایک بار پھر مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا اور ہوٹل میں داخل ہوتے ہی ایئر ہوسٹس عام لباس تن زیب کیے انتظار کر رہی تھی۔ اتنا بڑا سرپرائز! اسے اپنی سوچوں کا انداز یقیناً بدلنا ہوگا، وہاں تک رسائی کرنا ہوگی جہاں تک ان لوگوں کی پرواز ہے۔ ہوٹل کے بیرے نے فرنٹ ڈیسک سے ہی سامان کار سے اٹھا لیا تھا۔ استقبالیہ پر ایئر ہوسٹس نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور جو ہی لفٹ میں داخل ہوئے تو گلابی نیل پالش کی مخروطی انگلی نے بٹن دبا دیا۔ لفٹ منزل گنتے گنتے 6 فلور پر رکی اور لفٹ سے باہر نکلتے ہی سامنے جو نظر پڑی تو بیرا بیڈ روم کا دروازہ کھول کر سامان اندر رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ ایئر ہوسٹس نے اس کے ہاتھ میں بخشش تھما دی۔ وہ تھینکس کہہ کے چلا گیا اور محترمہ ملحقہ بیڈ روم میں سے پاسپورٹ اور رقم لے کے آ گئی۔ اس کی امانتوں کے ساتھ پھر سے ایک تحریر اس کے ہاتھ میں تھما دی گئی جس میں اگلی ہدایات تھیں۔ ایئر ہوسٹس کل واپسی فلائٹ میں ترکی جا رہی تھی۔ بی فریش کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سفر کی تھکان سے زیادہ راہوں پر رونما ہونے والے تغیرات کی سوچیں مکڑی کے جالوں کی مانند الجھی ہوئی تھیں۔ واقعات میں رد و بدل انسانی شخصیت پر بڑے گہرے تاثرات چھوڑتا ہے۔ بالکنی کی جانب کھلنے والے دروازوں سے پردہ ہٹایا تو بحیرہ روم کے نظاروں نے اپنے جلترنگ چھیڑ دیے۔ یہ آرام و آسائش، دلکش مناظر، دنیا جہاں کی ہر شے کا حصول پیسے کا کمال ہے۔ ہوس کسی چیز کی بھی ہو، مل جانے پر اور بھڑک اٹھتی ہے۔ مزید حاصل کے سیگوں میں اشتراک کرتے چلے جاتے ہیں اور ہوس ایک ہیبلے کی شکل اختیار کر جاتی ہے جو دنیا کی ہر زرعی چمک کو اپنے اندر سمونے کی ہوس رکھتی ہے۔ اس کا اختتام کبھی نہیں ہوتا۔ ہوس کا پجاری اس مہلک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے جس کا علاج ناممکن ہے۔ اپنی بیماری کے آخری مراحل وہ طے کر رہا ہوتا ہے تو سرخی شفق میں اس کی روداد اپنے دم توڑ رہی ہوتی ہے۔ شش و پنج میں منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان۔ اوہ یو آر ریڈی، آؤ میرے ساتھ۔ اچھا تو اردو بھی بول لیتی ہیں۔ تورا یور نیم؟ نورین۔ بیوٹیفل نیم۔ لفٹ کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ 13 منزل کی اس ہوٹل کی چھت پر سڈنی ٹیرس بار کا نظارہ ہی کچھ اور ہے۔ چھت پہ اس بار کی خصوصیت یہ ہے کہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے اور اس کی سروس میں متعدد سٹاف عربی، انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں بات چیت کر کے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ کرنسی لبنانی پاؤنڈ ہے جسے LBP کہتے ہیں۔ یہ زبان بینکوں والے استعمال کرتے ہیں۔ اس سڈنی بار میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور عشایہ ملتا ہے۔ سورج اپنی تمازت کھو رہا تھا
کرنیں اپنی سرخی بحیرہ روم کے حوالے کر کے رخصت ہو رہی تھی۔ اتنی اونچائی سے دھیرے دھیرے روشنیوں کے کمکمے منور ہو رہے تھے۔ کہیں کہیں عمارتوں کی بلندی کا احساس اس جلتی بجھتی سرخ نیلی لائٹ سے ہو رہا تھا۔ چمکیلے بورڈ دلکش اشتہاروں کی کشش کو نمایاں کر رہے تھے۔ کنگ بیروت کے گرد و نواح کی خوبصورتی میں پہلی بار آیا تھا۔ اسے احساس تک نہ رہا کہ اس سے نورین کیا پوچھ رہی ہے۔ لاشعوری طور پر یس ڈنر ڈنر کہہ گیا۔ اوکے یو لائک باربیکیو؟ یس ایز یو لائک۔ نورین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری، تب جا کے کنگ کو احساس ہوا کہ اس نظارے میں سب نظارے مدغم ہو سکتے ہیں۔ نورین ایکسکیوز می کہہ کے غسل خانے کی جانب چل دی اور سروس مین آرڈر لینے آ گیا۔ ٹیبل پہ پڑے مینیو کا مطالعہ تو کنگ پہلے ہی کر رہا تھا۔ اس نے اپنی مطلوبہ خوراک کے آئٹم لکھوا دیے۔ اتنے میں نورین بھی آ گئی اور اس نے اپنے من پسند کھانے ٹک مارک کر دیے۔ ہلکے ہلکے میوزک میں بھینی بھینی خوشبو نتنوں میں بسیرا کر کے پیٹ کی بھوک تیز کرنے لگی۔ وہ دونوں مختلف موضوعات پر ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے، جس میں زیادہ تر شرق الاوسط کے اس تہذیب یافتہ ملک لبنان کے دارالخلافے بیروت کی رونقوں کا ذکر ہوتا رہا۔ کھانے کی میز سجی اور لطف اندوزی کا یہ عالم تھا کہ جیسے من و سلوہ اتر آیا ہو۔ ہر پکوان میں قرینہ اور کھانے والے کی من پسند ڈش کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ عشائیے سے فارغ ہوتے ہی الائچی کے قہوے کا ذائقہ عربوں کی روایت کو قائم رکھ گیا۔ پیٹ کا مسئلہ تو حل ہو گیا اور وہ دونوں اپنے اپنے کمروں کی راہ لینے لگے تو ایک خیال نے کنگ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ جلدی جلدی لفٹ کی جانب لپکا اور فوراً اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھسا۔ نورین کو اس کا یہ طریقہ عجیب سا لگا اور وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ جب نورین نے جھانک کے دیکھا تو وہ اپنا پاسپورٹ اور رقم دیکھ رہا تھا۔ نورین کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو کنگ نے فوراً تمام اشیاء الماری میں رکھ دی اور دروازے کی جانب نظر دوڑائی۔ سروس بوائے بتا رہا تھا کہ ایک مہمان نیچے ویٹنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ نورین اور کنگ دونوں نیچے گئے تو مہمان سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ایک کوڈ ورڈ استعمال کیا تو نورین نے کنگ کی جانب اشارہ کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا سفر بخیر گزرا ہوگا اور اس وقت تک آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی۔ جی آپ تو اچھی خاصی اردو بول لیتے ہیں۔ کنگ کی پریشانی کا عالم بڑھتا جا رہا تھا۔ آنے والے مہمان نے اس بات کا کوئی خاصا تاثر نہیں لیا، بلکہ یہ حکم صادر کر دیا کہ آپ کو اسی وقت اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اور نورین، بھائی صاحب نورین کا کام ختم۔ جہاں تک جس چیز کی ڈیوٹی ہے اس سے تجاوز کرنا ہمارے قوانین، قواعد و ضوابط اور اصولوں کے منافی ہے۔ چلیے آئیے۔ نورین نے الوداعی سلام کیا اور لفٹ کے ذریعے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ ایک نظر پیچھے ڈالے کنگ آنے والے کے ساتھ ہو لیا۔ ہوٹل کے فرنٹ ڈیسک پر پارکنگ سے آنے والی نئی ماڈل کی مرسڈیز سیاہ رنگت کی چمک واضح کرتی ہوئی آن لگی۔ ہوٹل کے ڈرائیور نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور کار ایک انجانے سفر پر گامزن ہو گئی۔ گنجان سڑکوں پر قدرے توقف کے بعد کار چلانے والے نے خاموشی کا جمود توڑا اور کنگ کا کوڈ 555 اس کے گوش گزار کر دیا۔ یہ کوڈ یاد رکھنا، مشکل وقت میں یہاں تمہاری شناخت اسی سے ہوگی۔ تا حکم ثانی تم اسی کوڈ کو استعمال کرو گے اور میرے ساتھ اگر رابطہ کرنا ہوگا تو ہمیشہ ٹائیگر نمبر 1 کہہ کے آن لائن رہنا، بات چیت ہو جائے گی۔ ابھی ہم اسکائی بار جا رہے ہیں، بیروت کی درجہ اول کی کلب۔ وہاں قدرے انتظار کے بعد ایک زر کا پجاری آئے گا
جس کے ساتھ ہمیں جانا ہوگا۔ دنیا میں زر کے پجاری کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ تمہیں اگر نہیں معلوم تو اس سے پوچھنا تک نہیں، کیونکہ ایسے لوگ صرف زر کو اپنا باپ مانتے ہیں اور اسی کی پوجا کرتے ہیں، کسی دوسری بات پر ان کا دھیان نہیں جاتا۔ آج رات اگر تمہارا کرنسی کا کام پورا ہو جاتا ہے تو اگلا پروگرام ترتیب دے لیں گے۔ بھائی سن رہے ہو یا بیروت کی رنگینیوں میں کھو گئے ہو؟ جی سن رہا ہوں، اور اس پر عملے پیرا ہونے کے لیے تیار بھی ہوں۔